بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ کی طرف آپ بھی پارلیمانی لیڈر ہیں، کیا کہیں گے اس واقعے پر 18 جون کے، اور اب آگے چل کے کیسے چلیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل کا جو واقعہ ہے وہ بلوچستان کی اسمبلی کی تاریخ کا بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے۔ ہم ہمیشہ بلوچستان اسمبلی جب بھی بات کرتے ہیں اپنے رسموں کی، رواجوں کی، اور اسمبلی کے اندر کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں جو ان ریٹن ہوتے ہیں، اور کچھ روایتیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری اسمبلی کی بہت اچھی روایتیں تھیں جو کل بدقسمتی سے برقرار نہ رہ سکی۔ دیکھیں، ہم کسی مارشل دور میں نہیں گزر رہے ہیں، ہم کسی ڈکٹیٹر کی حکومت کے اندر نہیں رہ رہے ہیں۔ اس وقت ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، صوبوں کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل، ایشو، اختلافات، ان کو باہمی گفتگو، باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو حل کریں۔ اگر ہم اپنی مرضی، اپنی دھونس، اپنی دھاندلی ایک دوسرے پہ امپوز کریں گے تو آئندہ بھی یہی صورتحال رہے گی جو کل آپ نے دیکھی ہے۔ سر، بحیثیت ایک سینئر پارلیمانی لیڈر، ایک بڑے اتحادی کے، آپ سی ایم صاحب کو کیا مشورہ دیں گے اس تمام اپوزیشن کو واپس اسمبلی میں لانے کے لیے اور اس تمام معاملے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے؟ میں بس ایک لفظ کہوں گا کہ کاش اگر جام صاحب نے ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سردار صاحب، آپ کی بھی ریزرویشنز تھے بجٹ کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح سے حل کر لیا جائے گا، یا کوئی بات چیت ہوئی اب تک حکومت کی؟ سر، میں کل انشاءاللہ اپنی اسپیچ دوں گا۔ جہاں تک میرے حلقے کی بات ہے تو مجھے تو 100% نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایک اور خواتین ہیں جن کا تعلق وہاں کچھی ڈسٹرکٹ سے ہے، ان کو بھی 100% نظر انداز کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اربوں روپے دیے گئے ہیں۔ اگر میرے حلقے میں دیے بھی گئے ہیں تو میرے سیاسی مخالفین کو دیے گئے ہیں جن کو عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈز ہمیں دیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہمارے حلقے میں بننی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے۔ ہم یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اگر 10 کلومیٹر روڈ فرض کر اگر بننی ہے میرے علاقے میں، یا 100 کلومیٹر بننی ہے، تو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کس علاقے کی زیادہ نیڈز ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں کالج یا اسکول بنتا ہے تو میں معذرت سے چاہتا ہوں کہ کوئٹے کا بندہ بیٹھ کے میرے حلقے کی نشاندہی نہیں کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اتحادی ہونے کے باوجود بھی مجھے اکیلے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ، میں صرف باتیں نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اپنی سپیچ میں ایک ایک چیز کا آپ کو پروف دوں گا کہ کس طرح 12 14 ارب روپے بھی ایک حلقے کو دیے گئے، اور ایک میں ایم پی ہوں جسے 1 روپیہ بھی میرے حلقے کے اندر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اگر 40-50 کروڑ روپے دیے بھی گئے تو ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا عوام کے ساتھ اس پوری عوام کے جو اسٹرگل ہے اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور وہ کوئی بہت زیادہ نیک نام لوگ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا جن حلقوں میں یہ بنائے گئے ہیں تو شاید پھر ہم ان کی ہسٹری بھی لا کے اسمبلی میں بتائیں جن کو یہ دیے گئے ہیں۔ سردار صاحب، حکومتی ارکان بھی خوش نہیں ہیں، اپوزیشن بھی خوش نہیں ہے، تو خوش کن کو کیا گیا؟ تو آپ اس حکومت کے بارے میں اس وقت اتحادی بھی ہیں، مرکز میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، تو جب آپ خوش نہیں ہیں تو پھر ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میری مجبوری ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف بجٹ، ان دونوں میں اپنی پارٹی پالیسی کا پابند ہوں۔ اس کے علاوہ بولنا، نشاندہی کرنا، کوئی اور جو قانون سازی ہو اس میں ووٹ دینا نہ دینا، یہ میرا رائٹ بنتا ہے، مگر کیونکہ اب میں پابند ہوں، اس کے باوجود جام صاحب ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمارے مرکزی گورنمنٹ میں بھی وہ حصے دار ہیں، اور ہم ان کے صوبائی حکومت میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم جام صاحب کو ساتھ لے کے چلیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ سموتھلی یہ اسمبلی رن کرے اور بلوچستان کے مسائل حل ہوں، کیونکہ اس طرح سے جو آج کا رویہ ہے اس سے تو نہ بلوچستان کو فائدہ پہنچے گا، نہ بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نہ جام صاحب کی حکومت کو فائدہ پہنچے گا، اور نہ اپوزیشن کو۔ تو میری آپ لوگوں کے
वसात से रिक्वेस्ट है सबसे, जाम साहब से भी, अपोजिशन से भी, क्योंकि हमारे दोनों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं। अगर जाम साहब ने मुनासिब समझा कि हम उसकी अगर कहीं हेल्प कर सकते हैं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उनकी हेल्प भी करेंगे। अगर अपोजिशन ने हमें समझा कि हम उनकी मदद कर सकते हैं तो उनके साथ भी हम मिल बैठ के इस मसले को हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।